قرآن پاک کو 30 سپاروں میں کس نے ڈیوائیڈ کیا؟ صورتیں اللہ نے مقرر فرمائیں، ان کے نام بھی اللہ نے مقرر کیے۔ جس کو اللہ مقرر کرے اس کو توقیفی کہتے ہیں۔ توقیف، ایک توفیق ہوتا ہے، ایک توقیف ہوتا ہے۔ توقیفی مینس من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ صورتیں اللہ کی طرف سے، ان کے نام بھی اللہ کی طرف سے۔ صحابہ کرام نے جس قرآن کو جمع کیا تھا وہ صرف ایک کتاب تھی مکمل، 30 سپاروں میں ڈیوائیڈ نہیں تھی۔ جب ہمارے اکابرین سے پوچھا گیا کہ اس قرآن کو 30 سپاروں میں کس نے ڈیوائیڈ کیا ہے اور ان کے نام بھی رکھ دی، ہر پارے کا نام، انہوں نے فرمایا یہ کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے۔ آج دیکھیں ہر مکتبہ فکر 30 سپاروں کی شکل میں قرآن کو چھاپ رہا ہے، اور کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، اس لیے کہ اس میں آسانی ہو گئی۔ حافظ کو قرآن یاد کرنا، پھر تراویح کے اندر بھی 1.25 سپارہ پڑھا جائے گا، پھر سپاروں کے نام، آسانی پیدا ہوئی۔ اس وجہ سے قرآن کو 30 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور لوگ آج اسی طرح قرآن پاک کو چھاپ رہے ہیں۔ پھر یہ 6 کلمے آپ مجھے قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتا دیں، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ علیحدہ ثابت ہے، محمد رسول اللہ علیحدہ ثابت ہے۔ ہم نے ملا کے بچوں کے لیے اس کو پہلا کلمہ بنایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ نبی کریم کے دور میں، صحابہ کے دور میں مسجدوں میں نہ گنبد تھے نہ مینار تھے۔ آج ہماری کوئی مسجد گنبد اور مینار سے خالی نہیں ہوتی کہ ہم ایک عام گھروں میں اور مسجد میں ماں بہل امتیاز قائم کرنے کے لیے گنبد اور مینار بناتے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی مفتی، کسی کو کہتے ہیں شیخ الحدیث، کسی کو کہتے ہیں شیخ التفسیر۔ نبی کریم کے دور میں یہ القابات تو نہیں تھے۔ سب سے بڑے مفتی اعظم تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فتوے کا مطلب ہوتا ہے اللہ رسول کا حکم بیان کرنا، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ جو فتویٰ بیان کرے اسے مفتی کہتے ہیں۔ تو میرے آقا سے بڑھ کر مفتی کون ہوگا؟ لیکن کبھی آپ نے سنا ہے مفتی ابو بکر، مفتی عمر، مفتی علی، مفتی عثمان؟ نہیں، ان کے نام کے ساتھ نہیں، کیونکہ ایجاد ہی نہیں تھے۔ آج دیکھ لیں آپ، فخر سے ہم اپنے ناموں کے ساتھ مفتی لکھ رہے ہو۔ تو اسی طرح یہ ادارے قائم ہوئے، اداروں کے اندر سلیبس مقرر ہوا۔ دینی اداروں کی بات کر رہا ہوں، 8 سال کا درس نظامی، 2 سال کا مفتی کورس جس کو تخصص فی الفقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان میں سلیبس ڈیوائیڈنگ۔ پھر اس کے اندر 8 سال کے بعد دستار بندی ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کسی صحابی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا، اللہ کے نبی نے تو اس کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے ختم بخاری ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے۔ پھر حدیثوں کو کمپائل کرنا، ان کے باقاعدہ عنوانات لکھ دینا، قائم کرنا، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، اور ان کے ابواب قائم کرنا، پھر ان کا نام رکھ دینا، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ سرکار کے دور میں نہیں تھی، یہ سب بات کی ایجادات ہیں۔ پھر آپ کے شادی بیاہ کی ہزاروں رسومات اور دیگر بہت سارے معاملات۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح کے معاملات کیے، اور نبی کریم کا فرمان حالانکہ موجود تھا کہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، تو علماء اسلام مجبور ہوئے کہ ہم بدعت کی کم از کم 2 بڑی قسمیں کریں۔ پھر انہوں نے دنیا کے معاملات جب دیکھے کہ اس میں بھی نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئیں، انہوں نے کہا 3 قسمیں بناؤ، کیونکہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد جو سب سے بڑی بدعت ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا تھا، کہ سرکار کے دور میں کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ خود سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار کے گھر میں 3 دن ایسے کبھی نہیں گزرے کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، حالانکہ ہم کھا سکتے تھے لیکن جو آتا ہم اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بدعت، تو اس کا مطلب ہے اب 3 چیزیں ہو گئی۔ ایک تو وہ جس کو سرکار نے منع فرمایا، وہ ہے بدعت سیئہ۔ ایک وہ نئے کام جو صحابہ کرام نے دین کی تقویت کے لیے اور اچھا سمجھ کر اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے کیے، اسے کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ جیسے تراویح کے بارے میں خود عمر فاروق کا قول موجود کہ نعمت البدعۃ ھذہ۔ یہاں بدعت سے کون سی مراد ہے؟ اگر یہ والی ہوتی کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، تو یہ بدعت تو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ عمر فاروق یہ کو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، تو یہ جہنم میں لے جائے گی، معاذ اللہ ایسا نہیں، تو اسے کہا بدعت حسنہ۔ اور تیسری دنیاوی ایجادات، جیسے اب آپ
ہماری بہنیں لباس پہنے ہوئے، آپ نے پہنے ہوئے، کوئی چشمے لگائے ہوا ہے، ہماری شادی بیاہ کی رسومات ہیں، ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ سنت تو خچر اور گدھے پہ سفر کرنا ہے، اونٹ پہ سفر کرنا ہے۔ کوئی ایک بھی آپ کو ایسا مسلمان آج کے دور میں ملے گا جو کہے گا چلو گاڑی وغیرہ پہ سفر کرنا ہے، اسکوٹر پہ جائز ضرور ہے، لیکن سنت تو وہ ہے، تو چلو میں کبھی سنت زندہ کر کے گدھے پہ بھی سفر کر کے دکھا دوں، لیکن وہ کبھی سنت کو زندہ نہیں کرے گا نا۔ وہ ہمیشہ اپنے گاڑی کے اندر، اسکوٹر میں، چنگچی میں سفر کر لے گا، گدھے پہ نہیں بیٹھے گا۔ بھئی یہ سنت بھی زندہ ہونی چاہیے۔ یعنی بعض تو سنتیں ایسی آ گئی ہیں، ایسی یعنی مٹ گئی ہیں کہ اب ان کو دوبارہ زندہ کرنا آج کے دور میں پاسبل نہیں۔ انہیں کہا بدعت مباحہ۔ تو یہ 3 طرح کی بدعتیں یاد رکھیں۔ اب بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ان میں امتیاز نہیں کر پاتے، وہ جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو بدعت قرار دے کر اور سمجھتے ہیں کہ یہ وہی والی بدعت ہے جو نبی کریم نے جس کی مذمت فرمائی۔